ریمیڈیز یعنی کہ کون کون سے فورمز کریں گے. اچھا پھر ایک ایشوز کو سالو کرنے کے لیے کچھ ایشوز میں ایسے بھی ہیں، تعلیم بھی آتی ہے، آپ کی تربیت بھی آتی ہے، وہ کون سے ایسے مراحل ہیں بے شک سرکار کی طرف سے ہیں یا بے شک پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے جو کما رہا ہے وہ سرکار کے کھاتے میں نہیں آتا، تو کیسے لوگ ٹیکس سے چھٹکارا حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور ان ٹیکس. اس کی ایک مثال یہ لیے، اگر کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو یہی نہیں پتا ابھی آپ جابس کریٹ کریں گے اس کے مطابق آپ جو وسائل ہیں ڈپارٹمنٹ مثال لیجیے تو اس کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس طرح سے ہے اور جو ملٹری ریلیشن شپس بھی کہتے ہیں جس کو کرتے ہیں وہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے. وہ یہ ہے اس MNA MPA کا کام ہے ہی نہیں کروڑوں روپیہ لگا کر آتے ہیں، پھر وہ کروڑوں روپیہ ہے کہ ہلکے کے لوگوں کے مسائل سنیں. پیس کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کام میں نے مطالعے اور غور و فکر کے بعد بہت ثقافت ہے ان کو بھی ہم گاہز کریں گے. میں اپنے دوستوں کو بھی دعوت دوں گا جہاں تک رسائی ہے، کچھ علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو. LLM کو جوائن کیا اور میرا LLM اسلامک لا نہیں ہے کہ بلاسفیمی لاز جو ہیں ان کا جو غلط استعمال اور ان کو اس کنورسیشن کا حصہ اور اسی طرح جو علم. السلام علیکم، میرا نام لقمان علی ہے اور میں قانون کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. ایک یوٹیوب کی لیکچر سیریز کا ہم آج سے آغاز کریں گے جس میں میں اپنی سمجھ اور اپنی فہم آپ سے شیئر کروں گا اور کچھ آپ سے سیکھوں گا اور کچھ میں سکھانے کی کوشش کروں گا. ابھی تک کوئی فارمیٹ ایسا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کر چلیں گے. کچھ میں ہم گیسٹ کو بھی ضرور دعوت دیں گے اور میں وائٹ بورڈ پہ بھی کچھ لیکچرز آپ کو دوں گا. 3-4 جو بنیادی سی باتیں ابھی تک میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. پہلے نمبر پر ہم شیئر کریں گے پاکستان افیئرز کو. پاکستان کے ریئل ایشوز کیا ہیں، کیوں ایسے ہے کہ ہم 70 سالوں سے ایک ہی ایشوز کے گرد گھوم رہے ہیں اور وہ سالو کیوں نہیں ہو پا رہے. دوسرے نمبر پہ ہم انگریزی زبان کے اوپر ایک لیکچر سیریز کریں گے جس میں ہم گرامر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تیسرے نمبر پر میرا چونکہ تعلق قانون کے ساتھ ہے، آئی ایم لا گریجویٹ بیسیکلی، اور ڈگری کے دوران ہمیں قانون اسلامی کو پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا. تو ایک سیریز ہم کریں گے قانون پاکستانی کے اوپر اور ایک سیریز کریں گے قانون اسلامی کے اوپر. اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ قانون پاکستان طلاق نکاح کے اوپر ایک بہت سارے لمبے سوالات ہیں پاکستان میں. اب تو ایکسٹریمزم کی بھی صورتحال پیدا شروع ہو گئی ہے اور قانون پاکستانی کو آسان ترین زبان کے اندر ہم سمجھنے اور میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک لے مین کو پاکستان میں قانونی طور پہ کیا مسائل درپیش آتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے. اس کی ایک مثال لے لیں، ایک شخص تھانے میں جاتا ہے اور اس کی FIR نہیں کاٹی جاتی تو اس کے پاس کیا لیگل ریمیڈیز یعنی کہ کون کون سے فورمز پر وہ جا سکتا ہے، کہاں اس کو جانا چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی ناقص رائے میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاملات کو کیسے لے کر چلیں. پہلے نمبر پر ہم کوشش کریں گے. اچھا پھر ایک سیریز ہم کریں گے جو CSS کی کتابیں ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. پاکستان افیئر چونکہ بہت براڈ ٹاپک ہے اور CSS کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ CSS میں سبجیکٹس میں اوور لیپنگ بھی ہوتی ہے، اسی حساب سے آپ مضامین کو چنتے ہیں اور اپنی تیاری کرتے ہیں. تو پاکستان افیئرز جو ہے وہ انگلش ایسے کو بھی ٹچ کرتا ہے، کرنٹ افیئرز کو بھی ٹچ کرتا ہے اور دوسرے مضامین کو بھی ٹچ کرتا ہے. چونکہ CSS کا 90% جو ایشو ہے وہ کرنٹ افیئرز سے تعلق رکھتا ہے، تو کسی بھی سبجیکٹس میں آپ نے وہ ایشوز کو مینلی دیکھنا ہوتا ہے جو کہ کرنٹ افیئرز چل رہے ہیں. یعنی کہ ایک کرنٹ افیئرز جنرل ہوتے ہیں، ایک ہر سبجیکٹ کے کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پر بھی ہم لیکچر سیریز کو کرنے کی کوشش پوری کریں. میری ناقص رائے کے اندر پاکستان میں بنیادی طور پر جو میں ابھی تک اپنے مطالعے اور اپنے فہم اور غور و فکر میں پچھلے 4-5 سال میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پاکستان کے ریئل ایشوز ایکچولی کیا ہیں، میں نے یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ پاکستان کے 4 یا 5 میجر
پرائمری ایشوز ہیں. جب تک آپ ان پر فوکس نہیں کرتے یہ ایشوز سالو نہیں ہوں گے. ایون تو ایک ایشو چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ ان ایشوز کو سالو کرنے کے لیے کچھ ایشوز میں ایسے بھی ہیں جہاں پر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جب تک وہ ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے. اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. پہلا اور بنیادی ایشو اس ملک میں یہ ہے کہ جب تک آپ نیشن بلڈنگ نہیں کرتے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ نیشن بلڈنگ کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ہوگی؟ نیشن بلڈنگ اپنی دو ٹرمز کے اندر بہت براڈ سی ایک اصطلاح ہے. اس میں آپ کی تعلیم بھی آتی ہے, آپ کی تربیت بھی آتی ہے. وہ کون سے ایسے مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد ایک جو قوم ہے وہ قوم بن جاتی ہے, یا اس کا شعور اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ انسان جب اپنی جو ڈیوٹی اس کو دی گئی ہے, وہ بے شک سرکار کی طرف سے ہے یا بے شک پرائیویٹ آرگنائزیشن کی طرف سے ہے, وہ اسے آنیسٹلی پرفارم کرتا ہے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں. دوسرا ایشو اس ملک کا یہ ہے کہ ٹیکس اور اوبلیگ کے ساتھ آپ ڈال لیں بجٹ. جب تک آپ ٹیکس ریفارمز نہیں کرتے اس ملک میں, اور جب تک ہر شخص جو ہے جو کما رہا ہے وہ سرکار کے کھاتے میں نہیں آتا اور وہ ٹیکس دینا نہیں شروع کرتا, اور اس میں ہم بحث کریں گے کہ کیسے لوگ ٹیکس سے چھٹکارا حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہیں, کیسے وہ جو ایک بنیادی کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک عام شہری کے درمیان اور ایک ریاست کے درمیان جسے ہم کانسٹیٹیوشن کا نام دیتے ہیں, کیا ایسے عوامل ہیں جس سے وہ کمزور پڑنا شروع ہوتا ہے اور پھر لوگ ٹیکس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کیوں ٹیکس دیں, وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کیوں نہ ٹیکس دیں. وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ان ٹیکس دے کر اس ٹیکس سے کئی گنا زیادہ رعایت کیسے سسٹم سے حاصل کر لیتے ہیں اس پر بھی بحث کریں گے. اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تیسرا بنیادی ایشو پاکستان کا ہے آبادی. جب آپ ہر بڑے ملک کی مثال لے لیں جو ترقی کر رہا ہے اور جس کی آبادی بہت زیادہ ہے, آپ ان کے ریفارمز کو اسٹڈی کر لیں. انہوں نے ہمیشہ ایک درجے میں اس بحث کو لایا ہے اور ریفارمز کی ہیں کہ ہمیں فی الحال ایک پیٹرن کے تحت, ایک پالیسی کے تحت, ایفیکٹیو پالیسی کے تحت ہمیں اپنی جو آبادی ہے اس کا جو گراف جس سپیڈ سے اوپر جا رہا ہے اسے کم کرنا ہے, تبھی وہ آگے گرو کیا. اس کی ایک مثال یہ لیے, اگر کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو یہی نہیں پتا کہ اس کے شہر کی آبادی کتنی ہے تو پہلے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آبادی کتنی ہے, اس کے مطابق آپ جابز کریٹ کریں گے, اس کے مطابق آپ جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں گے اور اپنے سٹیزنز کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. جب تک آپ کو یہی نہیں پتہ ایک شہر میں رہنے والے لوگ کتنے اور وہ کس تیزی سے بڑھ رہے ہیں, تب تک آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے وسائل کو کس ریشو کے ساتھ بڑھانا ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ ایک گیس کا ڈپارٹمنٹ مثال لیجیے, تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے کتنی گیس مزید اپنے سسٹم کے اندر ایڈ کرنی ہے, پھر میں اس گراف کو مینٹین کر پاؤں گا جس ریشو کے تحت آبادی بڑھ رہی. اس کو ہم سمجھیں گے, بڑا اہم موضوع آبادی. چوتھے درجے میں آپ ایک بڑا اہم ایشو ہے جسے کچھ لوگ اس کو پہلے نمبر پر لے آتے ہیں, وہ ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے اور جو ملٹری ہے, ان کی جو ڈومیننس ہے سسٹم کے اوپر, اس کو ریگولیٹ کرنا. ٹھیک, جس کو ہم سول ملٹری ریلیشن شپس بھی کہتے ہیں, جس کو ہم سویلین بالادستی کا نام بھی دیا جاتا ہے. جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور لیکوناز کیا ہیں اور اس کو کیسے کرنا ہے, ڈومیننسی کیسے آئے گی, تب تک ہماری جو کچھ ادارے ہیں, مثال کے طور پر جوڈیشری ہے, مثال کے طور پر پرائمری ادارہ ہمارا لیجسلیشن ہے, وہ جو قانون سازی کا عمل ہے اور وہ جو لیجسلیچر ہے ہمارا, جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا لیجسلیشن کرنے میں, تب تک معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں جانا نہیں شروع ہوں گے.
آخری کو بھی آپ ایڈ کر لیں ایک درجے میں، وہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ہم بلدیاتی الیکشن نہیں کرتے اس ملک میں، معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ جب تک آپ آج بلدیاتی الیکشن اناؤنس کر دیں اس ملک میں، اور دیکھیے گا کس طرح جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ گراس روٹ لیول تک کام کرنا شروع کریں گی، اور نچلے سے نچلے درجے تک سیاست آئے گی، اور جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں، ان کو پولیٹیشین میں آنے کا موقع ملے گا، اور وہاں سے وہ پالش ہوتے ہوئے آگے جائیں گے۔ اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی تعلیمی اداروں کے اندر کچھ جو ہے وہ جماعتیں بین کی ہوئی ہیں، تاریخ میں وقت بین ہوئی، وہ آج تک کھل نہیں سکی۔ کیوں نہیں ہم اس بین کو ہٹا رہے، جب کہ وہ نرسری ہے جہاں سے سیاستدان پیدا ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک ایم این اے ایم پی اے کو بھیجتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اس ایم این اے ایم پی اے کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ ہمارے حلقے میں ہے اور آ کر یہ جو ترقیاتی چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کریں، یہ تو اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اس کا بنیادی کام ہے قانون سازی، یعنی کہ وہ صوبائی سطح پر جو ایم پی ایز ہیں وہ صوبائی سطح پر قانون سازی کریں، صوبے، اور ان کا ویژن بہت براڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ انہوں نے وہ قانون بنانا ہے جس قانون نے ملک کو 50 سال 100 سال کے لیے آگے لے کر چلنا ہے۔ ہمیں بہت ہی زیرک دماغ، میں پڑھے لکھے کا لفظ نہیں استعمال کر رہا، لیکن زیرک دماغ ہمیں درکار ہے، کیونکہ تعلیم صرف پڑھائی سے حاصل نہیں ہوتی، وہ ایک لمبی بحث ہے، اس پر بھی ہم کبھی کریں گے کہ ان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سسٹم میں، چونکہ بلدیاتی الیکشنز نہیں ہیں، تو جو ایک تو کروڑوں روپیہ لگا کر آتے ہیں، پھر وہ کروڑوں روپیہ پتہ نہیں، یہ جو سو کالڈ ہم دیکھتے ہیں ترقیاتی کام، انہی کے نام پر وہ کروڑوں روپیہ لیتے ہیں، پھر ان سے گھپلے ہوتے ہیں، وہ گھپلے کک بیکس اور فلاں لمبی بحث۔ جبکہ یہ کام تو ایک ناظم کا اور چانسلر کا، ان لوگ یونین کونسل کے جو لوگ جو یونٹس بنائے گئے، گورے نے جو بنائے، ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ آپ کے حلقے میں، اور دیکھیں وہ ایک ایسا بندہ ہوگا جو یہیں سلیکٹ ہوگا، یہیں پر رہے گا، اس کا کام ہے کہ حلقے کے لوگوں کے مسائل سنیں۔ اسی لیے قانون میں ایک جگہ یہ کہا گیا کہ ناظم کے پاس بھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ کورٹ آف پیس کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے قانون کے اندر، ناظم کے پاس بھی 22A کا اختیار ہے سننے کا۔ 22A ہم CRPC کو ہم جب پڑھیں گے، دا کوڈ آف کرمنل پروسیجر پاکستان کا جو ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو ہم دیکھیں گے، اس میں ناظم کے اختیارات بھی رکھے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں رکھے گئے، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کرتے، جو اصل نمائندے ہیں یعنی کہ ایم این ایم پی ایز، وہ اپنی جگہ پر نہیں جائیں گے اور اپنا کام نہیں کریں گے، اور جو بجٹ ہے، جو پیسے آتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، جو سرکار پیسے نیچے بھیجتی ہے، وہ ان لوگوں تک نہیں آئیں گے اور ان لوگوں پر خرچ نہیں ہوں گے جہاں پر خرچ ہونے چاہیے۔ میرا یہ خیال ہے، میں نے مطالعے اور غور و فکر کے بعد بہت ساری چیزوں اور ڈائمینشنز کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھا ہے، یہ 5 بنیادی ایشوز ہیں، جب تک آپ ان پر ریفارمز نہیں کرتے، اور ان ریفارمز کرنے میں کیا رکاوٹ ہے ان کو بھی ہم گاہے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ ایشوز کیا ہیں۔ آپ اس میں وائٹ بورڈ پر بھی لیکچرز کریں گے، میں اپنے دوستوں کو بھی دعوت دوں گا، جہاں تک رسائی ہے کچھ ٹیکنوکریٹس کو بھی دعوت دیں گے۔ مثال کے طور پر میری جو کہ قانون کی تعلیم ہے، اور تو میں معیشت پر وہ رائے تو یقیناً نہیں دے سکتا جو ایک معیشت کا طالب علم یا معیشت کا پریکٹس کرنے والا بندہ جو ہے وہ دے سکتا۔ ہم مختلف لوگوں کو دعوت بھی دیں گے، گیسٹ سے بھی بلائیں گے، وائٹ بورڈ پر بھی لیکچرز کریں گے، اور 101 بھی لیکچرز دوں گا، میں اپنی رائے بھی آپ تک دوں گا۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں، اس کو کیسے لے کر چلنا ہے، جو CSS کی بکس میں چیپٹرائزیشن ہوئی ہے ان پر بھی بحث کریں گے ہم۔ اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ دنیا میں جو ماڈرن ریسرچز ہوتی ہیں ان کو کریں گے، جیسے میں چونکہ بیسیکلی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے جو F12 کے بیچ کا میں پاس آؤٹ ہوں، ہمارا F12 بیچ تھا، F17 میں ہم پاس آؤٹ ہوئے، شریعہ اینڈ لا مارننگ بیچ ہے میرا،
اور پھر F18 میں میں نے LLM کو جوائن کیا، اور میرا LLM اسلامک لاء اینڈ جیورسپروڈنس میں ہے، تو میرا ٹلٹ جو ہے نارملی زیادہ اسلامک لاء کی طرف سے ہے رادر پاکستانی لاء۔ اس کو ہم ڈیپلی گہرائی میں جا کر دیکھنے کی کوشش کریں گے ریلیجیس ایکسٹریمزم کیا ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں کہ بلاسفیمی لاز جو ہیں ان کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ یہ سارے جو ایشوز ہیں جیسے جیسے آئیں گے ان کو ہم اسی پہلو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو لائیں اور ان کو اس کنورسیشن کا حصہ بنائیں۔ آپ مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں، میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو علم جو ہے وہ اپنی اس کی جو عمر ہے وہ بڑھتی ہی اس طرح، ورنہ تو ویسے ہی مر جائے۔ اس سارے ایشوز، کن ایشوز پر پہلے بات ہونی چاہیے، کن ایشوز پر بعد میں بات ہونی چاہیے، لیکن پہلے درجے میں جس پر میں نے ایشوز شروع کی ہے وہ ہے پاکستانی افیئرس۔ تھینک یو سو مچ۔ پاکستان زندہ باد۔